جادوئی جنگل کی داستان۔ نل نامی ایک نوجوان لڑکی جو ہمیشہ سے جستجو اور مہم جوئی کی شوقین تھی، اپنی دادی کے باغ میں ایک قدیم بیلوں سے ڈھکا ہوا دروازہ دریافت کرتی ہے۔ اس پراسرار دروازے کی کشش سے مغلوب ہو کر وہ اندر قدم رکھتی ہے اور خود کو پریوں کی سرزمین کے جادوئی جنگل کے عین وسط میں پاتی ہے۔ یہ جنگل حیرت انگیز رنگوں اور عجیب و غریب مناظر سے بھرا ہوا ہے، روشنی دینے والے پھول، آسمان تک بلند مشروم اور ایک آسمان جو چمکتی ناچتی روشنیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر طرف جادوئی مخلوقات پھدکتی اور اڑتی دکھائی دیتی ہیں جو ہوا میں جادوئی فضا قائم کر رہی ہوتی ہے۔ نل جب اپنے ارد گرد کے عجائبات میں محو ہوتی ہے تو ایک چھوٹی سی دوستانہ پری جس کا نام ٹوئنکل ہے اس کا استقبال کرتی ہے۔ ٹوئنکل کی چمکدار پروں سے روشنی منعکس ہو رہی ہوتی ہے اور وہ نل کے ارد گرد الفاڑتی ہوئی اسے پریوں کی سرزمین کی سیر کرانے کا مشورہ دیتی۔ نل جو مزید دریافت کرنے کی خواہش مند ہوتی ہے ٹوئنکل کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ وہ دونوں جادوئی ندیوں، باتیں کرنے والے جانوروں اور ایک بوڑھے درخت سے ملتے ہیں جو جنگل کی قدیم داستانیں سناتا ہے۔ ٹوئنکل پھر نل کو جنگل کے ایک چھپے ہوئے گاؤں میں لے جاتی ہے جہاں پریاں اور جنگلی مخلوقات مکمل ہم آہنگی کے ساتھ رہتی ہے۔ گاؤں زندگی سے بھرپور ہوتا ہے جہاں پریاں چھوٹے چھوٹے مشروم نما گھروں کے درمیان الفاڑتی پھرتی ہیں اور جانور روزمرہ کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ نل ان کی دنیا کی باریکیوں اور ان کے درمیان قائم مضبوط معاشرتی روابط سے متاثر ہوتی ہے۔ گاؤں کی سیر کے دوران نل اور ٹوئنکل ایک شرارتی جنوں کے گروہ سے ملتے ہیں جو اپنے موڈ کے مطابق اپنے پروں کا رنگ بدلتے ہیں۔ یہ جن گاؤں کی رہائشیوں پر بے ضرر شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ہنسی ہر طرف گونجتی ہے۔ نل بھی ان کی شرارتوں میں شامل ہو جاتی ہے اور جنوں کے ساتھ مزے کی شرارتیں کرتی ہے۔ گاؤں کے رہائشی ناراض ہونے کے بجائے ہنسنے لگتے ہیں اور اس خوشگوار ماحول کا لطف اٹھاتے ہیں۔ دن کے اختتام پر ٹوئنکل نل کو ایک پوشیدہ کرسٹل غار میں لے جاتی ہے جسے پریوں کی سرزمین کی جادوئی طاقت کا مرکز کہا جاتا ہے۔ غار چمکتے ہوئے کرسٹلز سے بھرا ہوتا ہے جو نرم جادوئی روشنی خارج کرتے ہیں اور دیواروں پر خوبصورت روشنی کے نمونے بناتے ہیں۔ ٹوئنکل وضاحت کرتی ہے کہ یہ کرسٹلز جنگل کی جادوئی قوت کا جوہر رکھتے ہیں اور نل ان کی خوبصورتی اور طاقت سے محو ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت ٹوئنکل نل کو جنگل کے عین وسط میں منعقد ہونے والے ایک بڑے میلے میں لے جاتی ہے۔ جنگل کو بے شمار روشنیوں سے سجا دیا گیا ہے اور پریاں ہوا میں رقص کرتی ہیں، روشنی کی لکیریں چھوڑتی ہوئی۔ موسیقی فضا میں گونجتی ہے اور جنگل کی تمام مخلوقات جشن منانے کے لیے جمع ہو جاتی ہے۔ نل بھی اس میلے میں شامل ہو جاتی ہے، پریوں کے ساتھ رقص کرتی ہے اور اس جادوئی ماحول میں مکمل طور پر کھو جاتی ہے۔ ٹوئنکل نل کو جنگل کے محافظ سے ملواتی ہے جو ایک قدیم اور دانا درخت ہے جس کی چھال پر ایک چہرہ تراشا گیا ہے۔ یہ درخت اپنی شاخوں کو آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہوتا ہے اور ان پر چمکتی ہوئی پتے ہوتے ہیں۔ محافظ اپنی گہری اور سنجیدہ آواز میں قدیم حکمت اور جنگل کی کہانیاں بیان کرتا ہے۔ وہ نل کے پاکیزہ دل کو محسوس کرتا ہے اور اسے مستقبل کی مہمات کے لیے ایک دعائیہ حفاظت عطا کرتا ہے۔ ان کے سفر کا اختتام قریب ہوتا ہے تو ٹوئنکل نل کو ایک خفیہ میدان میں لے جاتی ہے جو جنگل کے بقیہ حصے سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ میدان چاند کی نرم روشنی میں نہایا ہوا ہوتا ہے اور وہاں چمکدار پھول کھل رہے ہوتے ہیں۔ ہوا میں خوشبو بکھری ہوتی ہے اور اوپر آسمان پر بے شمار چمکتے ستارے ہوتے ہیں۔ نل میدان میں لیٹ جاتی ہے، ستاروں کو تکتے ہوئے سکون محسوس کرتی ہے اور جانتی ہے کہ یہ جگہ ہمیشہ اس کے دل میں ایک خاص مقام رکھے گی۔ آخر کار ٹوئنکل نل کو قدیم دروازے تک واپس لے آتی ہے۔ وہ دونوں محبت بھرا الوداع کہتے ہیں اور ٹوئنکل نل کو دوستی کے نشان کے طور پر ایک چمکتا ہوا کرسٹل دیتی ہے۔ اداسی اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ نل دروازے سے واپس قدم رکھتی ہے اور اپنی دادی کے باغ میں لوٹ آتی ہے۔ اگرچہ وہ اپنے مانوس دنیا میں واپس آ گئی ہے مگر وہ جانتی ہے کہ پریوں کی سرزمین کے جادوئی سفر نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔